السلام علیکم. مجبوری یا شوقیہ عورت غیر شادی شدہ یا شادی شدہ گھر سے باہر نکل کر جاب کر سکتی؟ اسکول یا آفس میں پردے کی حالت میں کہاں تک اجازت؟ اسلامی تہذیب میں کوئی عورت کام نہیں کیا کرتی تھی. یہ بھی اسی لٹریچر کا دیا ہوا اور اسی تہذیب کا دیا ہوا ہے. ہمارے تو گھر کے اندر عورت بھوکی رہتی ہے. مسلمانوں کی تہذیب میں عورت بھوکی رہتی ہے. ہماری مائیں امہات المومنین ہیں. ہماری بہنیں سیدہ فاطمہ ہے. ہماری ماں اور بہنوں کے گھروں کے اندر جا کر کے آپ ہماری تہذیب کو دیکھیں تو آپ کو وہاں نظر آ جائے گا. ہماری مائیں بہنیں کام نہیں کرتی تھی, بھوکی رہتی تھی. لا کر کھڑا کر دیا انہوں نے تم کو اس شیطانی تہذیب نے کہ اب ہم کیا کہیں. مجبوریاں ہیں. باپ کو کون پالے, بھائی کو کون پالے, اپنا پیٹ بدکاری کرے کیا تو کر لے. لیکن بعد مسئلہ نہ دیکھا کریں. لوگ جلدی سے اس مولوی کو پسند کرتے جو جدیدیت والا مسئلہ سنائے. ہاں کر سکتی ہیں جی, بالکل جائز ہے, رکھ لیجیے پرچی, ٹھیک. ہاں جی مولوی صاحب نے کہہ دیا جائز ہے, اسی لیے تو تمہارا بیڑا گرک کر دیا. دیکھو مسئلہ پھوٹا کہاں سے. کس سماج نے, کس معاشرے نے تم کو ایسے دوراہے پہ کھڑا کیا کہ جس سماج اور معاشرے میں یہ کام پھر ہوا کہ تم نے کام کیے. پھر کیا ہوا, پھر مولویوں نے زور لگایا. وہ حضرت عمر کے دور میں ایک عورت یوں کیا کرتی تھی, ایک عورت. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت یوں کیا کرتی تھی, پھر ایک عورت. یہاں لاکھوں کاروبار کریں, بزنس کریں, سٹیچو بنا دیں, ان کی ننگی تصویریں جب تک نہ لگاؤ کوئی سندر سلون نہ خریدے, ان کی جب تک فیبرکس پہ نہ جاؤ ان کو پہنے کپڑے نہ دیکھے, وہ نہیں تو ان کی ڈمیاں بنا دو. جائز ہے, میں انکار نہیں کرتا. جب مجبوری اور ایسی حالت ہے, سور کھانا جائز ہو جاتا ہے تو یہ تو پھر وہ رزق حلال کرے گی نا پردے کے اندر رہ کر کے, جائز ہے. لیکن یہ تھا نہیں, یہ تھا نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیٹی, کسی بیوی نے کسی بھی حالات کے اندر, بتاؤ کیوں ٹوٹ جاتے ہو؟ جس کے سارے پیسے اس امت نے کھا لیے, جس کے سارے پیسے اس امت نے کھا لیے اور پھر بھی اس کا احسان نہ مانا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلی جاتی ہے, خدیجۃ الکبریٰ. اللہ کہتا ہے پیغمبر خدیجہ آتی ہیں تمہارے لیے کھانا بنا کے, ذرا کہیو اس کو کہ اللہ تم کو سلام کہتا ہے. میری تو تہذیب کے اندر ایسی ماں ہے, ایسی بیٹی ہے کہ جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یہ میری تہذیب ہے, میں اسی تہذیب کو جانتا ہوں, یہی میری پہچان ہے, یہی میرا ایمان ہے, یہی میرا ایمان ہے. شیب ابی طالب میں بھوکی پیاسی چمڑے, درختوں کے پتے, ماؤں کے دودھ خشک, اسی سال انتقال کر گئی. عام الحزن قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چچا بھی ساتھ ہی انتقال کر گئے. یہ میری تہذیب ہے. میری تہذیب اور سناؤں, بی بی عائشہ ہیں, یہ دیناروں کے دینار آئے, سب خرچ کر دیے. لونڈی نے کہا اماں آپ تو روزے سے تھی, ایک آدھ دینار رکھ لیتی. بی بی نے کہا بات تو صحیح ہے, لیکن میری امت کے میرے بیٹے بڑے بھوکے, میری امت مجبور ہے. سب کچھ اس کو دے دیا, لاؤ پانی سے افطار کر لیتے. یہ میری ماں ہے. حقیقی ماؤں کو نہ دیکھیے, حقیقی ماؤں کے اندر بہت کجیاں ہوں گی, بہت کمیاں ہوں گی. اپنی اصلی ماؤں کو پہچانیے. یہ خون کی سب نسبی بہنیں تمہاری بہنیں ہیں, ان کو نہ نمونے کے طور پر دیکھو, تمہاری اصلی بہنیں کون ہیں, ان کی طرف نگاہ اٹھاؤ. یہ سوال تو کوئی نہیں, میں آپ کو 20 سوال دکھا سکتا ہوں جو تمہاری اس تہذیب نے پیدا کی ہیں, ورنہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا ہماری تہذیب. گھر ایسے بنا دیے کراچی کے اندر, ایسا اس تہذیب نے وہ فلیٹ بنائے کہ گھر میں رہ ہی نہیں سکتی. ہماری تہذیب کے کھلے گھر, تنگ گھروں کے اندر لائٹ لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی تو کیسے رہے گی, کیسے رہے گی؟ رہ ہی نہیں سکتی. ایسا نظام بنا دو, ایسی تہذیب, ایسا سماج تشکیل دے دو کہ آدمی خود بخود گناہ کرنے پر مجبور ہو جائے اور کر دے. یہ ہے